أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل تو بڑا ایک لمبا عرصہ انہوں نے فرعون کے اس کی جنگل میں گزارا، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی ضلالت بھی دیکھی، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی برداشت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نکالنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک بہت لمبے عرصے کی انہوں نے تگ و دو اور مشقت، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر کئی سارے دلائل دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں سے۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کے اوپر بڑے بڑے دلائل جو تھے وہ سب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ مثال لے لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی دلیل جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے آ کر فرعونیوں کے دربار میں دی، تو ظاہر ہے وہ بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی ایک نشانی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی، یہ دونوں ہی بنی اسرائیل کے قبیلے میں سے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھا مخدوم قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، خادم قبیلہ تھا۔ مخدوم جو تھے یہ فرعون تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا آ کر نبوت کا دعویٰ کرنا، اور اس نبوت کے اوپر دلائل نہ صرف فرعونیوں کو چاہیے تھے بلکہ بنی اسرائیلیوں کو بھی چاہیے تھے، اور بنی اسرائیلیوں نے سب سے پہلے جو دلیل دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جو دکھائی، فرعون کے دربار میں ید بیضا، ہاتھ کی لاٹھی اور چمکتا ہوا ہاتھ، وہ جو بغل دائیں ہاتھ کو بائیں بغل کے اندر دبا کر نکالتے تو وہ چمکتا تھا۔ یہ دو بہت بڑے معجزات تھے، اور وہ جو عصا کا اژدہا بننا یا سانپ بننا، بہت بڑا سانپ ناگ بن جاتا تھا، تو یہ دو معجزات ایسے تھے کہ یہ ان کی نبوت کے اوپر پہلی دلیل انہوں نے فرعونیوں کے سامنے رکھی، اور یہ ان معجزات کے اوپر پھر ان کا مقابلہ بھی ہوا جادوگروں کے ساتھ۔ وہ سارا واقعہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ فرعون نے ہی ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو للکارا کہ اگر تم ہمیں جادو کے بل پر ہمیں بلا رہے ہو اپنے دین کی طرف، تو ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ساتھ کریں گے۔ پھر سارے جادوگروں کو اکٹھا کرنا، پھر اسی طرح میدان لگانا، میدان کے اندر پھر کئی 100 جادوگر اکٹھے آئے، مقابلہ ہوا۔ اس وقت دیکھنے والے بنی اسرائیل بھی تھے۔ اب بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنے ہی قبیلے میں سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ پھر اس کے بعد جو باقی معجزات آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے بنی اسرائیل کا ہاتھ مانگا کہ ہمیں بنی اسرائیل ہمارے ساتھ جانے دیا جائے، تو اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر اور زمین تنگ کر دی، زیادتیوں پہ اتر آیا، تو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے اوپر عذاب آتے رہے، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے۔ ٹڈیوں کا عذاب آیا، اس نے ساری فصلوں کو تباہ کر دیا، کوئی سبز پتا زمین پر نظر نہ آنے لگا، خاکی زمین نظر آتی تھی، کوئی سبز پتا زمین پہ نہ رہا، جانور بھوکے مرنے لگے، فصلیں ساری تباہ ہو گئی۔ ایک بہت بڑا عذاب تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے آیا۔ یہ بھی بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ واقعی ہی پیغمبر ہیں کہ جن کی دعا کی برکت سے یا بد دعا کے ساتھ یہ سارا ماجرا ہوا ہے۔ پھر فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے گھٹنے ٹیک دینا، فرعون گھٹنے ٹیک رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، یا موسیٰ بس کر دے، موسیٰ چھوڑ دے، دعا کر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ ہریالی لے آئے، ہم دوبارہ تنگ نہیں کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے دعا کرنا، اپنے بد دعا کو واپس لینا، اور پھر سے ہریالی کا واپس آنا، یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے کہ نہیں؟ کہ پہلے بد دعا کے اوپر عذاب کا آنا، اور پھر دعا کے ساتھ عذاب کا ٹل جانا، تو یہ دونوں ہی معجزے ہیں۔ فرعون تھا، کافر تھا، بہت بڑی طاقت کا مالک تھا، اتنی جلدی راہ راست پہ آنے والا کب تھا؟ اگلا اس نے جو ہے وہ جب دوبارہ سے چال چلی بنی اسرائیلیوں کے خلاف، تو اس وقت دوسرا عذاب آیا ان کے اوپر، دوسرا عذاب کیا آیا کہ جی مینڈک، اللہ تعالیٰ نے مینڈک چھوڑ دی ان کے اوپر، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، ان کے کھانوں کے سالن میں، روٹیوں کے اوپر، ان کے بستروں میں، پانی میں، گھر میں، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔
نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. گلاس اٹھاتے ہیں یا جام اٹھاتے ہیں پانی پینے کے لیے, اس میں بھی مینڈک پھدکتے ہوئے نظر آتے ہیں. مینڈکوں کی برسات ہوگی. اب اس سے بھی تنگ آ گئے, مارتے بھی ہوں گے, کتنے مارے. پھر اس نے گھٹنے ٹیکے, یا موسیٰ بس کر. پھر دعا, پھر مینڈک کا عذاب ٹلنا. یہ 2 معجزے اور ہو گئے. پھر جب وہ باز نہ آتا تو پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے, خون کا عذاب آیا, پانی سارا خون بن گیا. مشکیزوں کا پانی خون بن گیا, نہروں کا پانی خون بن گیا, کنوؤں کے اندر پانی خون بن گیا, نلکے سے پانی خون نکل رہا ہے, ہر طرف سے خون ہی خون. اب نہ اس کو جانور پیے نہ یہ خود پیے, پیاسے مرنے لگے. پھر اسی طرح خشک سالی کا, بارشیں روک دی گئی. تو ایک لمبا عرصہ بنی اسرائیلیوں کو ملا ہے کہ وہ اپنا ایمان پختہ کر لیں اپنے اس پیغمبر کے اوپر. ایمان پختہ ہوا نا,